بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم صفاتی ناموں میں پہلا اسم رب ہے یہاں ذکر کے حوالے سے، یعنی رب العالمین، اور دوسرا نام مبارک ہے الرحمن، تیسرا اسماء حسنی میں سے ایک اسم پاک الرحیم۔ یہ تین مبارک نام ہوئے، اور چوتھا صفاتی نام ہے مالک یوم الدین، کہ یوم جزا کا مالک ہے۔ ربوبیت یہ دنیا میں اس کی شان کرم کا ظہور ہے، کیونکہ جس طرح ذات حق نے خلق کو پالا ہے یا پال رہا ہے، اس کا پرتو حقیقتاً اس انداز میں اسی کی ذات کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ پالنے میں عقیدے کا امتیاز نہیں فرماتا، کوئی اسے مانے تو بھی پالتا ہے، نہ مانے تو بھی پالتا ہے، بلکہ بعض ایسے اشرار کفار ہیں جو رب ذوالجلال کی ذات ہی کے منکر ہیں، یعنی داریہ کہتے ہیں۔ اور آج بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں ہیں داریوں کی، یہ چائنا ٹھہرا اور یہ رشیا اور ان کے زیر نگی، یہ لوگ وجود خالق کے بھی منکر ہیں، لیکن پھر بھی پالتا ہے، بلکہ دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ جو نہیں مانتے ان کو بہتا دیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ان کی سلطنتیں کتنی بڑی بڑی ہیں، وسائل کس قدر ہیں، بلکہ دنیا میں انہوں نے اپنی تجارت کے حوالے سے سب کو زیر بار احسان کر رکھا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں میں معرفت الہی کا قصور ہے، کمی ہے، کہ جو ملک اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہے، اس کے گھر کا حج کرنے کے لیے جانے والے جب وہاں سے تبرکات لیتے ہیں تو تبرکات انہی لوگوں کے بنے ہوتے ہیں۔ مصلی نماز یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ بنتے چائنا میں ہے، اور جس تسبیح پہ آپ درود شریف، استغفار، کلمات طیبات پڑھتے ہیں وہ بھی وہی بنی ہے۔ جو رومال اگر توفیق ہو سر پر باندھ کر نماز پڑھنے کی تو وہ رومال بھی وہی بنتے ہیں۔ اس قدر ان کے پاس وسائل ہیں۔
لیکن اللہ کریم کی شان ربوبیت ہے کہ وہ امتیاز کے بغیر سب کو پالتا ہے، یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے۔ اور عالمین کا صیغہ پتہ دیتا ہے کہ اس کی ربوبیت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، ہر شے کا خالق ہے اور رب ہے، ہر شے کا رب ہے۔ تو اس میں تو ہماری دنیا آ گئی، دنیاوی زندگی۔ آگے جو دو اسماء پاک ہیں الرحمن اور رحیم، ان کا دونوں سے تعلق ہے، دنیا سے بھی ہے بلکہ تینوں سے تعلق ہے، برزخ سے بھی ہے، قیامت سے بھی ہے، کہ ان پاک ناموں کی تجلیات قبروں میں بھی شامل حال ہوتی ہے۔ چنانچہ الرحمن اور رحیم اس کی تجلیات دنیا میں بھی ہیں، بلکہ میں وسعت رحمت الہیہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اس کی رحمت کافروں پر بھی ہے، یعنی جو ان کے لائق ہیں، اور وہ آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم دیکھتے ہیں عاد، سمود، اصحاب ایکا، اصحاب مدین، قوم حضرت نوح علیہ السلام، قوم تبع، بڑے بڑے بے ایمان لوگ پیدا ہوئے، اور جب انہوں نے اپنے نبی، اپنے رسول علیہ السلام کا انکار کیا اور مسلسل گستاخی کرتے رہے، تو آخر رب تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ چنانچہ آپ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل تری لہم من باقیہ، ان کافروں کو جن کو ہم نے عذاب دے کر برباد کیا ہے، ان کی کوئی نشانی باقی ہے نظر آتی کسی؟ صرف احرام مصر میں فرعون بے غیرت کی لاش ہے، اور اس کا ذکر رب کریم نے خود قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ ہم نے اس بدبخت کو بحیرہ کلزم میں ڈبو کے مارا اور اس کے جسم کو عبرت کے لیے باقی رکھا۔ اس کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ وہ تو چونکہ قدرت کا خود فیصلہ ہے، کیونکہ اس ظالم کا ظاہر جو تھا وہ دنیا میں اپنی تمکر دبدبا اور اپنا اقتدار، اس پر اتنا زوم تھا کہ پناہ بخدا، لیکن رب کریم نے اس بے غیرت کی لاش کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو اتنا بڑا بنتا تھا، اس بے حیا کا یہ حشر ہے، یہ صرف دکھانے کو، تو سب مٹا دیے گئے، حتیٰ کہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ کونو قردۃ خاسئین، ذلیل و رسوا بندر بن جاؤ، کیونکہ وہ نافرمان تھے، رب کریم ان کی شکلیں مسخ کر دی۔ لیکن اس امت کے جو کافر ہیں، اس امت کے، ان پر ایسا عذاب نہیں آتا۔ اپنے ہاتھوں بندر کی شکل بنا لے تو وہ دوسری بات ہے، یہ انگریز بدبخت دور سے بندر ہی معلوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے وہ سخت عذاب، غضبناک عذاب کہ نام و نشان مٹ جائے، یہ
اس امت کے کافروں پر نہیں آتا۔ یہ کیوں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنایا۔ تو جب رب العالمین کی ربوبیت سب کو شامل ہے تو رحمت للعالمین کی رحمت بھی سب کو شامل ہے، کہ غیروں پر منکروں پر گستاخوں پر وہ عذاب نہیں آتا۔ ورنہ یہ کفار جو ہیں یہ بدعمالیوں میں پہلے کفار کا صرف عکس نہیں ہے بلکہ ان سے بھی کہیں بڑے ہوئے ہیں، لیکن ان پر یہ عذاب نہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں غالباً اس میں جواہر البحار میں پڑھائی علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہیں کہ ابلیس لعین جب اس نے سرکار حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا انکار کیا، یعنی گستاخی کی، اور ایسا پلید ہے کہ رب کریم کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ تو یہ انتہائی قسم کی بے ادبی اور گستاخی تھی۔ چنانچہ بعض احادیث کے حوالے سے آتا ہے کہ رب کریم نے جب سے اس نے انکار کیا اس پر ایک فرشتہ مقرر کیا جو کہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتا تھا، صبح تھپڑ مارتا اور اس کے درد سے یہ شام تک تڑپتا رہتا، اور شام کو تھپڑ ڈالتا تو صبح تک اسی طرح یہ تڑپتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، رب کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو شیطان لعین نے عرض کی مولا میں بھی تو عالمین میں ہوں، عالمین میں میں بھی تو شامل ہوں، اور تیرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ رحمت للعالمین ہے، کچھ تو مجھے بھی خیرات مل جائے۔ یہ لعین چونکہ شیطان ہے، اور شیطان اور شتونگڑے ان کی ضد اور تعصب جو ہے یہ ناقابل انکار ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کا یہ روایت بیان کی ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں، کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوا اور کہنے لگا کہ میرے لیے توبہ ہے، کیونکہ قرآن شریف میں تو رب نے جگہ جگہ توبہ کا اعلان کیا، تورات میں بھی انجیل میں بھی، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ فرمایا میں ذات حق سے عرض کر کے پھر بتاؤں گا، کیونکہ آپ کلام الہی سے مشرف تھے۔ تشریف لے گئے، عرض کی مولا وہ لعین مردود توبہ کی بات کرتا ہے، اور میں اسے کہوں توبہ کر لے، ہم تم توبہ قبول کرنے انا التواب الرحیم، میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں، کا توبہ کرے۔ لیکن ہر شخص کی توبہ اس کے معیار پر ہوتی ہے، جس جرم کی بنا پہ وہ لعنتی ہوا اسے کہو اب سرکار آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان کو تو سجدہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ دور گزر گیا، ان کی قبر کو سجدہ کر دیں، ان کے مزار کو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس کی ملاقات ہوئی. کہنے لگا جناب میں نے کچھ عرض کیا تھا، فرمایا تیرے لیے توبہ ہے. اللہ کریم نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معافی دے دے، جیسا یعنی جرم ہے ویسی توبہ ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی ساری زندگی لوگوں کا مال لوٹتا رہے، ظلم کرتا رہے، یتیموں کا مال کھایا، بیوگان کا مال کھایا، اور جب خوب پیٹ بھر گیا تو مرتے دم کہ یا اللہ مجھے معافی دے دے، میں توبہ کرتا ہوں. ایسی توبہ نہیں ہے. اس کی توبہ یہ ہے کہ جن کا مال لوٹا ہے ان کو واپس کرے بھی اور معافی بھی مانگے، ان سے معافی بھی مانگے اور ان کا جو حق کھایا ہے وہ بھی واپس کرے. تو فرمایا تیرے لیے توبہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسد انور کو تو نے سجدہ نہیں کیا، ان کے مزار شریف پہ آدم ہے. کھپ گئے، تھک گئے علماء کرام مسائل بیان کرتے ہوئے کہ اللہ والوں کے مزارات پر جانے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، لیکن نجدی آج تک نہیں مانی. یہ سرکار کے در دولت پر جانے والوں کو بھی روکتے ہیں، اور ابن تیمیہ کی گندگی کھانے والے یہ لوگ، ابن عبد الوہاب نجدی اور سعودیہ کے نجدی اور ان کے فضلہ کھار یہ غیر مقلد وہابی پاکستانی بر صغیر کے مر تو جائیں گے، اولیاء کے مزار پہ نہیں جاتے. کیوں؟ جب بڑا نہیں گیا تو یہ کیسے جائیں گے؟ یہ بھی نہیں جاتے. حتیٰ کہ آپ تو شاید جائزہ لے سکیں کہ نہیں، جب عمرہ شریف پہ گزشتہ سے پیوستہ عمر پاک پر حاضری کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے واضح طور پر ایک پٹی چلائی ہوئی تھی باب فہد سے باہر، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب تم حرمین شریفین آتے ہو تو مسجد حرام مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے آؤ. مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی نیت سے آؤ، نبی کی قبر کی نیت مت کرو. ایسے لانتی ہیں. مسجد نبوی شریف کیا ہے، یا ڈر کے کہتا ہوں بیت اللہ شریف کیا ہے؟ یہی جس میں بت رکھے تھے. سب صدقہ تو محمد عربی کا ہے علیہ السلام، جن کی برکت سے بت خانے کو پاک کر کے کعبۃ اللہ بنا دیا گیا. کہتے وہاں نیت کرو، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی، بیت اللہ کی طواف کی، اور مدینہ شریف آؤ تو ہرگز حضور کے مزار شریف پر حاضری کی نیت مت کرو. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت کرو. یہ ان بدبختوں کا عقیدہ ہے. چنانچہ ابن تیمیہ نے منع کیا ہے حضور کے مزار پر انوار کی نیت سے سفر کرنا. اس نے لکھا ہے کہ حرام ہے. یہ سارا شاخسانہ شیطنت کا ہے، ابلیس کی ابلیسیت کا ہے، اس کی ذریت ناپاک کا یہ فطرہ سارا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے توبہ ہے، آدم علیہ السلام کے مزار پروار پہ حاضر ہو جاؤ، سجدہ کرو، اللہ معاف کر دے گا. کہتا اللہ جب زندہ تھا میں نے سجدہ نہیں کیا، اب قبر کو سجدہ کرو، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. کس قدر یہ ظالم ہیں، کس قدر ان کی خباثت و شناعت و نحوست ہے.
اپنا عقیدہ ہے الحمدللہ رب العالمین، برزخ ایک جہان ہے، موجودات ایک جہان ہے، اللہ والے مرتے ضرور ہیں مٹتے نہیں ہیں۔ پھر کیا ہے؟ شیخ جلال الدین سیوطی فرماتا ہے بل ینتقلون من دار الی دار۔ یار تیرا گھر تو اس محلے میں تھا، تو نظر ہی نہیں آیا؟ کہتا جی میں نے مکان بدل لیا ہے، میں دوسرے محلے میں چلا گیا، میرا مکان وہاں ہے۔ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں بس یہ اولیاء صلحاء جو ہیں یہ مٹے نہیں ہیں، انہوں نے مکان بدلا ہے، یہ مکان بدلا ہے۔ یہ موجودات تھا تو وہ برزخ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ ظالم جنت البقیع کو جنت البقیع بھی کہنے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ جنت البقیع کو جنت البقیع نہ کہو بلکہ کہتے بقیع غرقد، بقیع غرقد، لا تقولوا جنت البقیع، جنت خلاص، جنت واحد بس۔ یا مجبوری ہے ظالموں کی، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت روضۃ من ریاض الجنہ سرکار کے در دولت پر، اور کیا کر میں اپنے قدموں میں جنت کا ٹکڑا رکھا ہے، ادھر سرکار کے قدمین شریفین طیبین طاہرین ہیں۔ اللہ اکبر، شان ہے رسول اللہ علیہ السلام کے سر انور کی طرف، اور پھر کہنے والوں پہ بھی بڑی رحمتیں ہوں اللہ کی۔ جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین ہیں ادھر باب جبریل ہے، اور جس طرف سر انور ہے ادھر باب صدیق اکبر ہے۔ فرق سمجھ آتا ہے؟ جدھر سر انور ہے ادھر باب صدیق اکبر ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سید عالم علیہ السلام صدیق اکبر کا نقل کرنے والا حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی ہے، وہ نقل کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صدیق اکبر کا اس طرح ادب کرتے تھے جس طرح باپ کا ادب کیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت کی شہزادی سرکار کا حرم محترم ہے، حضور کا حرم محترم ہے، اس لیے صدیق اکبر سے نہایت ادب یعنی محبت سے فرماتے، اور ان کا مبارک دروازہ سر انور کی طرف ہے، اور جبریل جو سارے فرشتوں کا سید و سردار ہے وہ حضور کے قدموں کی طرف ہے، ان کا دروازہ وہ یہیں سے آتے تھے۔ تو محترم بات کچھ آگے نکل گئی، اس امت کے کفار پر وہ عذاب نہیں آتے اس لیے کہ سرکار رحمت للعالمین ہے۔ جبریل امین کو بھی رحمت کا حصہ ملا جو کہ سید الملائکہ ہیں، اور لعین مردود مطرود بدبخت شیطان کو بھی رحمت سے حصہ ملا کہ جب اس نے یہ کہا کہ مجھے رحمت سے کیا ملا، تو رب کریم نے فرمایا محبوب کا نام لیتا ہے کہ ان کی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، کچھ مجھے بھی مل جائے۔ جو تھپڑ مارنے والا فرشتہ تھا اس کو فرمایا اب رہنے دو۔ بے ایمان مانے نہ مانے پر اب محبوب کی عظمت کو چھو کے سلام تو کر لیا نا۔ تو آپ رحمان بھی ہیں، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، دونوں کا تعلق جو ہے وہ یہ موجودات سے بھی ہے، برزخ سے بھی ہے، حشر سے بھی ہے۔ ان مبارک ناموں کا یہ 4 پاک نام ہو گئے، ایک تو اس میں ذات ہو گیا، دوسرا الرحمن، تیسرا الرحیم، چوتھا مالک یوم الدین، کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ صرف یہاں اشارہ کر دیا ہے، وضاحت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔
یہاں عذاب کا ذکر نہیں کیا نا، الوہیت ہے تو اس کو اگرچہ جلال ہے اس میں، لیکن شان الوہیت جو ہے اس کا اعتراف کرنے والے سارے رسول ہیں، سارے نبی ہیں، سارے ولی ہیں، سارے ایمان والے ہیں، تو ان کو جو ذات حق کا کرم ہے اس کے تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے۔ ان تینوں آیات کو ملا لیں تو پتہ چلتا ہے کہ رب کریم نے یہ اشارہ فرما دیا ہے، ایمان والو ٹھیک ہے کہ میں حساب لینے والا بھی ہوں، قیامت بھی قائم ہوگی، تمہیں آنا ہوگا، وہاں تول بھی لگے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ یاد رکھو ایمان شرط ہے، ایمان پہ رہو گے تو پھر میری رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ پھر رحمانیت ہے تو رحمت ہے، رحیم ہے تو رحمت ہے، تو مالک یوم الدین۔ اچھا گھر کا مالک کون ہے؟ والد بزرگوار، تو گھر کے مالک کی اولاد اس کی رعایا ہے، کیا روز جوتے پڑھتے ہیں؟ اولاد کے جوتے پڑھتے ہیں؟ وہ تو ان کو جو گود میں لے کے بلائے لیتا ہے، وہ تو سارا دن مزدوری کر کے آ کے ان کو پیش کرتا، ان کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، نہلاتا بھی ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، کیونکہ گھر کا مالک یہ ہے، گھر کا مالک ہے اور یہ اس کی رعایا ہے۔ تو میں عرض کروں اس کا بندہ اگر گھر کا مجازی مالک ہو تو وہ اپنی رعایا پر اتنی مہربانی کرتا ہے، تو رب کریم نے یوم جزا کا مالک ہونے کا اعلان کر کے بتا دیا ہے، گھبراؤ نہیں، حضور کے ہو کے آؤ، میں جس طرح تم نے اپنی رعایا کو پالا ہے میں تمہیں قیامت میں بھی اپنی کرم سے نوازوں گا۔ اسی لیے تو فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ اگر آپ اس کو اپنے ذہن پر نہ لیں تو ایک حدیث شریف اور بھی سنا دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا، یہ یاد رہے اگر کرم کرتا ہے تو یہ بھی اس کی صفت ہے، کریم جو ہوا، اگر وہ کفار پہ عذاب نازل کرتا ہے تو یہ بھی اس کی صفت ہے، کیونکہ وہ ذو عقاب علیم ہے، ذو عقاب علیم ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے، اس کی صفت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، رب تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنی صفات کو اپنے یعنی افعال کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے تاکہ میرے فعلوں سے میری صفتوں کا پتہ کروں، اور جب صفتوں کا پتہ چلے تو میری معرفت مل جائے گی۔ مت کہو کہ میں فلاں محکمے میں ملازم ہوں اور اتنی میری بڑی تنخواہ ہے، خوب اچھی گزرتی ہے، یہ نہ کہو، یہ عرفان کے خلاف ہے، صرف یہ کہو مالک مجھے رزق عطا کرتا ہے، اس کی طرف نظر فرما، مجھے بھلاؤ نہیں، اگر بھول جاؤ گے تو دوسروں اور تم میں فرق کوئی نہیں رہتا۔ باپ کے ہوتے ہوئے دوسرے کا نام کیوں لیتا ہے بیٹا؟ یا تو یہ ہے کہ وہ باپ کا گستاخ ہے یا باپ کا ہے نہیں، جب اس کا باپ ہے تو پھر دوسرے کا نام کیسا؟ مت کہو کہ میں نے کمائی کی، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری نوکری کی وجہ، کچھ نہیں ہے تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب العالمین، سب میری ربوبیت کی تجلیات کرم ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف ہے، اگر اس کا غضب ہو تو بھی اس کی صفت کا اظہار ہے، اگر اس کا کرم ہو تو بھی اس کی صفت کا اظہار ہے۔ اگر وہ خطا کاروں کو معاف فرما دے تو اس کا یہ بھی اس کی صفت ہے، کیا؟ کیونکہ یہ اس کا فضل ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم والا ہے، اور سرکار کی امت پر تو اس کا نرا فضل نہیں ہے، فضل عظیم ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ بلکہ اصل میں یہ فضل عظیم اس لیے ہے
کہ رب نے اس کا اظہار اپنے محبوب کے لیے فرمایا ہے. علمک ما لم تکن تعلم لکان فضل اللہ علیک عظیما. یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کو وہ کچھ پڑھا دیا اللہ کریم نے جو آپ نہیں جانتے تھے. اب پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ اگر وہ کہے کہ یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، تو اس بے حیا کو کہو اگلا بھی تو پڑھ لو. اللہ خود فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے وہ سب پڑھا دیا. جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے پڑھا دیا. اب یہ پھر کہے کہ نبی کو علم نہیں ہے تو وہ ظالم قرآن شریف کا منکر ہے. اللہ تو اعلان کرتا میں نے پڑھا دیا. علمک ما لم تکن تعلم، اور آخر میں فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یا رسول اللہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. 4 چھینٹیں پڑ جائیں تو گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ اور سرکار پر تو مسلسل رب کریم کے فضل و کرم کی بارش ہو رہی ہے. قال فضل اللہ علیہ عظیم. اور میں قسماً کہتا ہوں یہ حضور پر فضل عظیم کا تبرک ہے کہ حضور کی امت کے لیے بھی فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے. کیوں؟ اس کا نام ہی فضل عظیم والا ہے. ہاں جی وہ حدیث شریف بھول نہ جائے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر ذمہ داری سے ایک حد تک ذمہ داری پوری کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے. حضور نے فرمایا لو لم تذنبوا لجا، اگر تم گناہ نہ کرتے، اگر تم گناہ نہ کرتے تمہیں اللہ لے جاتا، واپس لے جاتا. لجاء اللہ بقوم، اللہ اس قوم کو لاتا یذنبون جن سے گناہ صادر ہو، فیستغفرون وہ پھر کہیں یا اللہ بخش دے، فیغفر اللہ اللہ ان کو بخش دے. اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ خوب کرو، یہ غلط ہے، غلط ہے. اگر کریم نے کرم کے دروازے کو کھول رکھا ہے، اگر صاحب خانہ نے رزق کا برتن، کھانے کا برتن، دودھ کا برتن، اس کا ڈھکن اٹھا رکھا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کتا لگ جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ میری اولاد کو یہ لنگر کھانے لینے میں کوئی تکلف نہ ہو. اللہ کریم نے ایمان والوں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے. اگر تم غلطی نہیں کرو گے تو وہ تمہیں لے جائے گا، واپس کرے گا، اور اس قوم کو لائے گا جس سے غلطی ہوگی، اور وہ رو کر معافی مانگیں گے تو پھر میں معاف کر دوں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم گناہ نہ کرو گے تو بخشش نہ مانگو گے، بخشنے والا تو میرا نام ہے. یہ میرے نام کی اس تجلی کا ظہور کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس کرم ہی کرم ہے، اور اتنے کریم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. طاعت اتباع. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا